اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ از میرے نہایت قابل قدر سامعین، کل جو ہمارا درس حدیث کا آخری جو تھا فیز، اس میں یہی بتایا تھا میں نے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری شریف، جس کی احادیث نمبر 45 آج ہم نے پڑھنی ہے، تو اس کے جو رائٹر ہیں، جو اس کے مدون ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ میں نے برکات رمضان کے سلسلہ ہی میں برکات بخاری شریف جو ہے وہ بھی شروع کی تھی ساتھ، تاکہ یہ رمضان میں ایک خاص چیز ہمارے پاس ہو کہ جو یہ تو ہم پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے قرآن اور حدیث، اور بخاری صاحب کو بھی ہم نے رمضان کی برکات کے حوالے سے ان کی برکات لینا بھی شروع کی تھی۔ اور کل جو ہمارا لاسٹ تھا سینٹنس وہ یہی تھا کہ امام بخاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظہ ودیت کیا تھا، اور ان کی سب سے اتنا عروج اور ترقی حاصل کرنے کی ان کی وجہ جو تھی، وہ جو ان کی یہ خدا داد صلاحیت تھی کہ وہ جو بھی چیز ایک دفعہ سن لیتے وہ ان کے حافظے میں من و ان محفوظ ہو جاتی، اور اس کے اندر سے کوئی بھی چیز محو نہ ہوتی۔ ان کے اسی حافظے کو دیکھتے ہوئے ان کے استاد نے فرمایا تھا کہ اے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، تم نہ سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی جمع و تدوین کا کام کرو۔ استاد کی یہی جو بات تھی اس کو انہوں نے پلے باندھ لیا، اور جب وہ حفظ قرآن کر رہے تھے اس کے درمیان میں ہی ان کو یہ بات اللہ کی طرف سے بھی القاء ہوئی کہ آپ حفظ حدیث کا کام کرو۔ تو گویا امام بخاری کو حفظ حدیث کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ اب حافظے کا یہ عالم تھا کہ ابھی ابتدا تھی، دروس کی ابتدا تھی، جو اپنے استاد صاحب کے درس میں شامل تھے، اور وہاں پہ آپ امام صاحب جو ہے وہ صرف بیٹھے رہتے اور صرف سنتے، جبکہ ان کے ساتھ کے جو دوسرے طلبہ تھے وہ ان کو لکھتے، احادیث کو لکھتے، لیکن امام بخاری کے لیے تو ایسے وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جیسے عربوں کے لیے قلم پکڑنا آر سمجھی جاتی تھی نا، ایسے امام بخاری صاحب جو ہیں وہ بھی کتاب اور قلم کو پکڑنا باعث آر سمجھتے تھے اپنے لیے۔ ان کو حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا دیا تھا کہ وہ جو سنتے من و ان ان کے حافظے میں ضبط ہو جاتا تھا۔ ان کا ضبط اور حفظ یہ دو ان کی کوالٹیز تھیں خاص۔ تو وہ 15-16 دن گزر گئے اور 1500 احادیث کا سماع ہو گیا۔ تو لڑکوں نے کہا کہ آپ بخاری صاحب سے کہا کہ آپ تو صرف تجزیہ اوقات کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہوتا ہے نہ قلم ہوتی ہے، تو آپ یہاں کیا کرنے بیٹھے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو لکھا ہے نا، جو احادیث لکھی ہیں وہ لے کے آؤ۔ وہ احادیث اپنی لے کے آئے اور امام صاحب نے پڑھنا شروع کیا، اور جس طرح سے امام صاحب نے 1500 احادیث اسی وقت اس طرح سے من و ان سنا دیں جس طرح سے استاد نے پڑھائیں، اور وہ آپ کے حافظہ کو دیکھ کے ورطہ حیرت میں پڑ گئے، بلکہ ان لوگوں نے اپنی کریکشن امام صاحب کو سن کر کی۔ تو اس قسم کا حافظہ تھا۔ تو یہ جو احادیث ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ جو انہوں نے سماع کیا تھا اپنے اساتذہ کرام سے، اسی طرح سے انہوں نے یہ احادیث جمع کی تھی، مدون کی تھی، اور آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم بھی ان کے سمجھیں کہ تلامذہ میں ہی شامل ہیں۔ جو 90,000 تلامذہ آپ کی حیات میں آپ کے تھے، تو ہم بھی ان کے تلامذہ میں شامل ہیں کہ جو اور قیامت تک جو کرتے رہیں گے ان سے کسب فیض، وہ بھی ان کے تلامذہ میں ہی شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، اور ہمیں ان کے تلامذہ میں شمار کر لے۔ ہمارے لیے یہی بڑا شرف ہوگا کہ اللہ کی ذات ہمیں بخاری صاحب کے معترفین، ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں، ان کے علم کا اعتراف کرتے ہیں، اور ان کے علم سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات ہمارے سے یہ حسن عمل قبول فرما لے۔ آج کی ہماری حدیث جو ہے وہ ہے باب نمبر 33 کی حدیث نمبر 45۔ مومن کو ڈرنا چاہیے کہ مبادا اس کے اعمال بے خبری میں ضائع ہو جائیں۔ اور یہ آج 2 حدیث کریں گے، یہ ایک ہی ان کا موضوع دونوں کا ایک ہے۔ حضرت عبداللہ، وہ یہ روایت دیکھیں اس کی، اور پھر اس کا متن دیکھیں۔ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، ایک روایت ہے اور دوسرا اس کا متن۔ روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ روایت ہے، اور آگے دیکھیں متن حدیث کا یہ ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، روایت اور درایت، یا سند اور یہ اس کا متن۔ تو یہ اس کا متن یہ ہے،
مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اب آگے دیکھیے اس حدیث کو کس طرح سے اس کے فوائد کس طرح سے عکس کیے گئے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ آپس میں گالی گلوچ اور لعن طعن ایک مسلمان کے شایان شان نہیں، نیز ایک دوسرے کی ناحق گردنیں مارنے سے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ نیز حدیث میں مذکور کفر سے مراد کفر حقیقی نہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بلکہ کفر لغوی یعنی مانوی کفر مراد ہے، حقیقی نہیں جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن یہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ لغوی معنی اس کے یہی آتے ہیں کہ گالی گلوچ سے وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ دوسری حدیث جو ہے حدیث نمبر 46 وہ بھی سیم ٹاپک ہے، اس لیے میں یہ اکٹھی پڑھا رہی ہوں۔ یہ اس کے راوی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شب قدر بتانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلے، شب قدر بتانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلے، اتنے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں آدمی جھگڑ پڑے، اس لیے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ دیکھیں اس میں سے کس طرح تخریج کی گئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باہمی لڑنا جھگڑنا اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کی نحوست سے، لڑائی جھگڑے کی نحوست سے شب قدر جیسی عظیم دولت سے ہمیں محروم کر دیا گیا۔ شب قدر کو نہیں بلکہ اس کے تعین کو اٹھایا گیا، اور اس میں یہ حکمت تھی کہ اس کی تلاش میں لوگ زیادہ عبادت کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کی حدیث ہیں دونوں، اور معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو حقوق اللہ تو اللہ کی ذات معاف کر سکتی ہے، لیکن حقوق العباد جب تک وہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ نہ معاف کرے گا اس وقت تک اللہ کی ذات معاف نہیں کرے گی، یہاں تک کہ ہمیں اپنی نیکیاں جو ہیں وہ اس کو دینی پڑیں گی، اس شخص کو دینی پڑیں گی۔ اس سے پہلے بھی معاملات کی حدیث گزر چکی ہیں، اور وہاں پر بھی میں نے یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں اس وقت رسوا نہ کرنا کہ ہمیں اپنی نیکیاں جو ہیں وہ دینی پڑیں ان لوگوں کو جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوگی۔ تو یہ اس وقت دیکھیں ہمارے معاشرے کا ایک بڑا عام فیچر بن چکا ہے کہ لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، سر بازار جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں اور گالی گلوچ ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ حدیث کے مطابق یہ کس قدر جو ہے وہ برا عمل ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اس گالی گلوچ اور جھگڑے کی وجہ سے کہ شب قدر کا تعین ہم سے اٹھا لیا گیا۔ شب قدر کا ہم تعین ہی نہیں کر سکے، اور اس کو طاق راتوں میں تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ادروائز یہ کوئی ایک لمحہ ہوتا جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے، اور وہ اس لمحہ میں ہم عبادت کرتے، یا ایک رات ہوتی جس میں عبادت کرتے اور 83 برس کی عمر کا ہم ثواب پا لیتے۔ تو یہ نحوست ہوتی ہے لڑائی جھگڑوں کی اور گالی گلوچ، خصوصاً منافقین کی نشانیوں میں، صاحب کا حدیث میں آپ نے پڑھا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھگڑا کرتا ہے تو اس میں گالی گلوچ کرتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے۔ گالی گلوچ کیا ہوتی ہے؟ فحاشی کے متعلق آپ نے پیچھے اتنا زیادہ پڑھا ہے کہ فحاشی جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، اور حیا کرنی چاہیے انسان کو، حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے۔ تو گالی گلوچ سراسر فحاشی ہے، فحش باتیں ہم سر عام جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں جو ہمیں تنہائی میں بھی زبان سے نہیں ادا کرنی چاہیے وہ ہم سر بازار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے مرد جو ہیں، مرد حضرات، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ تو گالی کے بغیر بات کرنا ہی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب جو ہیں وہ ان سے میں نے کسی طرح سے میں نے کہا کہ دیکھیں بھائی پلیز آپ گالی کے بغیر بات کیا کریں، تو کہنے لگے باجی گالی کے بغیر تو بات میں اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو کتنی بری بات ہے کہ ہم اس طرح کی، یعنی ہم نے اپنا تقیہ کلام ہی گالیوں کو بنا لیا، گالی کے بغیر ہماری بات میں اثر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، خصوصاً ہمارے مرد حضرات، عورتیں بھی جب لڑائی جھگڑا کرتی ہیں تو وہ بھی کسی سے کم نہیں رہتی۔ تو یہ لڑائی جھگڑا گالی گلوچ، دیکھیں پورا قرآن ان معاملات سے بھرا ہوا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ لا یحب المعتدین، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا یحب اور اللہ کی ذات جو ہے وہ گالی گلوچ کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتی اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتی ہے۔ اور پھر یہ کہ پورا قرآن جو ہے وہ اسی سے بھرا ہوا ہے، واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور واللہ یحب الصابرین،
اور اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کو پسند کرتی ہے. اور یہاں تک کہ منع کیا گیا گالی گلوچ سے، اس حد تک منع کیا گیا. اللہ کی ذات کہتی ہے کہ ولا تسبوا الذین دون اللہ، جو فیسب اللہ، کہ وہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے ہیں ان کے خداؤں کو بھی گالی نہ دو، کہ اگر آپ ان کے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ جواب میں تمہارے خداؤں کو گالی دے دیں گے، اور یہ سارا کا سارا اس میں ہی جائے گا. تو یہ جو گالی گلوچ جھگڑا ہے، یہ تو وہی آویزش ہے، وہی چپکلش ہے روز ازل سے جو شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو یہ وہی ہم شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوتے ہیں جب ہم یہ گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرنا، گالی گلوچ کے بعد پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ گتھم گتھا ہونے کا ہوتا ہے. پھر ایک دوسرے کو جو ہے وہ جسمانی اذیتیں دینے کا اور ضربیں لگانے کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قتل تک نوبت آ جاتی ہے، اور قاتل مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں. تو اللہ کی ذات یہ ہمیں اپنے معاملات جو ہیں وہ سیدھے کرنے کی توفیق دے دے. اللہ ہمارے معاملات سیدھے کر دے، نہ ہم کسی سے زیادتی کریں اور نہ کسی سے زیادتی کروائیں. تو آج کی حدیث جو ہے وہ ہمیں اس سے اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے اہل خانہ کو سمجھائیں، اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیں کہ اپنے معاملات میں سے یہ لڑائی جھگڑا گالی گلوچ اس کو بالکل بالکل نکال دیں، اور کسی سے کیا ہے تو اس سے اسی دنیا کے اندر معافی مانگ لیں، کیونکہ آخرت میں تو ہمیں اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، پھر اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی. اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمیں رسوا نہ کرے، قیامت میں ہمیں رسوا نہ کرے، اور ہمارا اس طرح کا نامہ اعمال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کھولے. گر تمہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اے اللہ تو تو غنی ہے ہر عالم سے، لیکن میں فقیر ہوں. اگر اول تو میرا نامہ اعمال نہ کھولنا، مجھے اسی طرح سے ہی جنت میں لے جانا، لیکن اگر میرا نامہ اعمال کھولنا ضروری ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا نامہ اعمال مت کھولنا. اور ہمیں گالی گلوچ کرتے وقت اس بات کی حیا آنی چاہیے کہ یہ نامہ اعمال ہمارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھولا جائے گا تو ہمیں کس قدر جو ہے وہ وہاں پہ ہم ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، کس قدر ہمیں ندامت ہوگی، کس قدر پچھتاوا ہوگا، شرمندگی ہوگی کہ وہ نبی جو ہر وقت کہتا رہا امتی امتی امتی، یہ رب ابلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، وہ جب ان کے سامنے یہ ہمارا نامہ اعمال اس طرح کا کھولا جائے گا، ہمارے معاملات اتنے خراب تھے، تو ہمیں کس قدر ندامت ہوگی. اللہ ہمیں ندامت اور پچھتاوے سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اعوذ بک من العجز والکسل، اعوذ بک من الجبن والبخل، اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم صلی علی محمد.